سبق 9 مثنوی اقتباس مثنوی جذبہ عشق غلام حمدانی مصحفی۔ مصحفی کا مختصر تعارف۔ ان کا اصل نام غلام حمدانی تھا اور مصحفی تخلص رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش اتر پردیش کے شہر امروہہ میں 1748 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد امروہہ کے قصبہ اکبر پور کے رہنے والے تھے۔ مصحفی کی ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہوئی۔ امروہہ سے بریلی اور انولہ وغیرہ میں ان کی تعلیم مکمل ہوئی۔ شعر گوئی کا ذوق طالب علمی کے زمانے سے ہی تھا، چنانچہ اسی زمانے سے وہ بعض شعری محفلوں میں شریک ہوتے تھے۔ مصحفی کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اردو فارسی کے علاوہ عربی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ فارسی اور اردو کے 8 دیوان ان کی یادگار ہے۔ شاعری میں قادر الکلامی ان کی خاص خوبی تھی۔ قیام لکھنؤ کے زمانے میں جرأت کی شہرت بہت زیادہ تھی، اور مصحفی بھی ایک قادر الکلام شاعر کی حیثیت سے شہرت پا چکے تھے، اس لیے مصحفی اور جرأت کے درمیان انیس و دبیر کی طرح اکثر شاعرانہ چشمک رہتی تھی۔ مصحفی شاعری میں کسی صنف کے پابند نہیں تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور قصائد بھی کہے۔ کئی مثنویاں بھی ان کی یادگار ہے۔ مصحفی کے شاگردوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ کئی تو بڑے نامور شاگرد ہوئے، مثلا میر ضمیر، میر خلیق اور آتش لکھنوی وغیرہ۔ مصحفی کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے علاوہ حب وطن کا جذبہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ مصحفی کی عشقیہ مثنویہ قابل لحاظ ہے۔ اس میں مثنوی بحر المحبت اور جذبہ عشق بہت مشہور ہے۔ 1824 عیسوی میں مصحفی کا انتقال ہو گیا۔ مثنوی آغاز داستان کی تلخیص۔ زیر نصاب مثنوی آغاز داستان کے عنوان سے مصحفی کی تخلیق ہے، جو ان کی مشہور مثنوی جذبہ محبت کا ایک اقتباس ہے۔ چونکہ مثنوی طویل نظم کی ایک قسم ہے جس میں رزمیہ اور بزمیہ دونوں طرح کے طویل داستانیں بیان ہوتی ہے، چنانچہ اس مثنوی میں عشق و محبت کے داستان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مصحفی کی یہ مثنوی آغاز داستان بھی اسی زمرے کی ایک مثنوی ہے۔ اس مثنوی میں دہلی کے ایک رئیس خاندان کے ایک نوجوان کے عشق و محبت کی کہانی ہے۔ اس داستان عشق کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ نوجوان اپنی بیوی پر ہی عاشق تھا۔ بیوی محبوب کے حسن و جمال اور اس کے اعضاء کی خصوصیات مثنوی جذبہ محبت کے اس اقتباس میں بیان کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے اس نوجوان کی محبوبہ بیوی سخت بے بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ علاج کی تمام کوششیں کی گئی لیکن مرض سے افاقہ نہیں ہوا۔ اسی طرح محبوبہ چند دنوں تک صاحب فراش رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اپنے عاشق شوہر کو رونے اور غم فراق میں تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ صنف مثنوی کی تعریف۔ مثنوی عربی کے ثنا سے مشتق ہے، لیکن اس صنف کو عربی میں زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا۔ اردو شاعری میں مثنوی فارسی شاعری کی دین ہے۔ فارسی میں صنف مثنوی سے بڑا کام لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی مثنویوں کو اردو مثنویوں سے کہیں زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ شاہنامہ فردوسی، بوستان سعدی، سکندر نامہ نظامی اور مولانا روم کی مثنوی مولوی معنوی کسی دیوان سے کم شہرت نہیں رکھتی، جبکہ اردو مثنویوں کو غزل جیسی مقبولیت بھی حاصل نہ ہو سکی۔ مثنوی نظم کی وہ شکل ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا ہے۔ ویسے بھی عربی میں ثنا کے معنی دو کے ہوتے ہیں، اور اسی رعایت سے اس صنف کا نام مثنوی رکھا گیا ہے۔ پہلے مثنوی بنیادی طور پر ایک ہیئت کا نام تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ مثنوی کی روایت نے اس کے حیولہ کا تعین بھی کر دیا۔ موضوع کے لحاظ سے جس طرح غزل، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہے، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطہ فکر کا تصور کرتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ یہ احاطہ دیگر اصناف شاعری سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہمہ گیر ہے۔ اردو مثنوی نگاروں میں مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم، میر حسن اور شوق نبوی، ملا وجہی اور غواصی وغیرہ خاص سے قابل ذکر ہے۔ مختصر ترین سوالات جوابات۔ مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی مصحفی تھا۔
مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ مصحفی کی پیدائش 1748 عیسوی میں امروہہ میں ہوئی۔ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے۔ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان آغاز داستان ہے۔ مصحفی کی ابتدائی زندگی کا مختصر جائزہ لیجیے۔ اصل نام غلام حمدانی مصحفی تخلص رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 1748 عیسوی میں امروہہ یوپی میں ہوئی۔ ان کے والد اکبرپور کے رہنے والے تھے، جو امروہہ کے مضافات میں ایک قصبہ ہے۔ امروہہ میں مصحفی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شعر گوئی کا ذوق بھی طالب علمی کے زمانے سے تھا اور وہ شعری محفلوں میں بھی شرکت کرنے لگے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد ٹانڈا گئے اور نواب محمد یار خان کے ملازم ہوئے۔ مصحفی کے قیام لکھنؤ کے زمانے میں جرأت کی شہرت بہت زیادہ تھی اور مصحفی بھی ایک قدر الکلام شاعر کی حیثیت سے شہرت پا چکے تھے، چنانچہ جرأت کے ساتھ ان کی شاعرانہ چشمک ہمیشہ رہتی تھی۔ صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے۔ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے اور دو ہم مصروں کی رعایت سے اسی کا نام مثنوی طے پایا، کیونکہ مثنوی کے معنی ہے دو کہا گیا۔ بنیادی طور پر مثنوی ایک ہیئت کا نام تھا، لیکن روایت نے اس کے حیولہ کا تعین بھی کر دیا۔ موضوع کے لحاظ سے جس طرح غزل، قصیدہ، ریختہ اور اسوختہ اور مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہے، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطہ فکر کا تصور کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ احاطہ دوسری اصناف شاعری سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہمہ گیر ہے۔ مصحفی کی شعری تخلیقات کو لکھیے۔ مصحفی نے اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، قصائد بھی کہے اور کئی مشہور مثنویہ بھی کہی۔ ان کی یادگار ہے۔ فارسی اور اردو میں ان کی 8 دیوان یادگار ہے۔ مصحفی کو عشقیہ مثنویہ درجہ ذیل ہے۔ بحر المحبت ان کی سب سے مشہور مثنوی ہے۔ ان کی دوسری مثنویہ مثلا سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ اور کھٹمل نامہ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مثنوی کے آغازوں اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ شاعری میں طویل قصہ گوئی، بیانیہ، رزمیہ و تربیہ واقعات کے لیے مثنوی سب سے موزوں اور مقبول صنف شاعری ہے۔ حالی نے مثنوی کو اردو شاعری کی سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ اردو مثنوی کی ارتقائی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ دکن کے ابتدائی زمانہ سے 17ویں صدی کے اواخر تک دلی کے ابھرنے والے پہلے اردو کی سب سے معتبر صنفی مثنوی تھی اور ہمارا تمام تر شعری سرمایہ اس صنف کا مرہون منت رہا۔ ملا وجہی کی قطب مشتری، غواسی کی سیف الملوک اور بدیع الجمال، ابن نشادی کی پھول بند، نصرتی کی گلشن عشق اور عملی نامہ وغیرہ دکن کی نمائندہ مثنویہ ہیں، بلکہ انہیں اردو شاعری کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام عطا کیا گیا ہے۔ 18ویں صدی میں شمالی ہند خصوصاً میر تقی میر کی مختصر مثنویوں کے علاوہ میر اثر کی خواب و خیالی ولی کی یادگار مثنویہ ہے، لیکن دکن کے بعد مثنویوں کا دوسری بار عروج لکھنؤ کی سرزمین پر ہوتا ہے، جہاں میری حسن کی تسہیل البیان، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم اور مرزا شوق لکھنوی کی زہر عشق جیسے مارکۃ الآراء مثنویہ لکھی گئیں۔ 20ویں صدی مثنویوں کے لیے سازگار نہیں رہی۔ محمد حسین آزاد اور حالی نے جدید نظم کے ذریعہ مثنویوں کو نئی زمین عطا کی تھی، لیکن یہ تجربہ پورے طور پر کامیاب نہیں رہا۔ اقبال، چکبست، جوش سبھوں نے مثنویہ نگاری کو آزمایا، مگر یہ صرف پھر سے ابھر نہیں سکی۔ شوق نموی کی مثنوی، سوز و گداز جمیل مظہری کی آب و سراب، عبد الحمید شمس کی قیامت و کائنات اور قاضی سلیم کی مثنوی گل و فردوس جیسی طویل اور مکمل مثنویہ پیش کی گئی، لیکن یہ صرف پھر سے زندگی نہیں پا سکی۔ اصل میں مثنویوں میں جس طرح غیر حقیقی زندگی کی ترجمانی کو لازمی تصور کر لیا گیا تھا، اس نے اس صنف کو ہم اثر زندگی سے کبھی جوڑنے نہیں دیا۔